حضرت حبیب یمنی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے. ابو جہل نے خط لکھا, اے حبیب یمن سے چل کر فوراً مکہ کی سرزمین پر آؤ, اس لیے کہ مکہ کے لوگوں پر تمہارے بے شمار احسانات ہیں, مکہ کے لوگ تمہاری بات مانتے ہیں, مکہ کے لوگوں پر تمہاری بات کا گہرا اثر ہوتا ہے, تم جو کہتے ہو مکہ کے لوگ ویسا ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لہٰذا تمہاری بات مکہ کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے, اس لیے کہ تمہارے احسانات بہت ہیں, تم فوراً مکہ چلے آؤ, یمن کو چھوڑ کر مکہ چلے آؤ. اس لیے ہم نے سنا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ مکے میں محمد ابن عبداللہ ہے جو عبد المطلب کا پوتا ہے, جو بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتا ہے, جو نیا دین لے کر آیا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس محمد سے ایک بار بات کر لیتا ہے وہ اسی کے گن گانے لگتا ہے, وہ اسی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, وہ اس کی غلامی اختیار کر لیتا ہے, وہ اس کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے. لہٰذا تم فوراً یہاں پر آؤ اور ان لوگوں کو آگاہ کر دو, ان لوگوں کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ایک جھوٹے ہیں معاذ اللہ, اور یہ ایک جادوگر ہیں, لہٰذا یہ شعبدہ بازی کرتے ہیں, یہ جادو کی بنیاد پر کرتے ہیں, ان کا کوئی بھی کام آپ یقین نہ جانے, آپ ان کے کام کو سچ نہ سمجھے, لہٰذا تم آ کر لوگوں کو بتاؤ. تمہارے کہنے کا اثر یہ ہوگا کہ جب ان لوگوں کو تم منع کر دو گے تو جتنے بھی لوگ ان سے جڑ گئے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے, اور جو جڑنے والے ہیں وہ بھی رک جائیں گے. لہٰذا حبیب یمنی فوراً یمن سے چل کر مکہ پہنچ جاؤ. اللہ اکبر. حبیب یمنی نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد فوراً کہنے لگے بے ساختہ زبان سے نکلا, اے ابو جہل میں نے تیری تو سن لی ہے, اب میں اس محمد کی بھی سن لوں جو مکہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں, اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے, جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, میں دیکھ تو لوں کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے, وہ صحیح کہتا ہے یا تو صحیح کہہ رہا ہے. میں پہلے محمد سے ملاقات کر لوں, اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ بات تیری صحیح ہے یا بات محمد عربی کی صحیح ہے. اللہ اکبر. فوراً رخت سفر باندھتے ہیں اور باندھ کر مکہ شریف تشریف لے آتے ہیں. وہاں پہنچ کر انہوں نے اطلاع بھیجی کہ یا رسول اللہ میں یمن سے چل کر حبیب یمنی, میں جو یمن سے چل کر آیا ہوں میرا نام حبیب ہے, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کل فلاں ٹائم پر فلاں جگہ پر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا آپ تشریف لے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائے ہوئے وقت کے مطابق آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جس جگہ کو حبیب یمنی نے چنا تھا. اللہ اکبر. وہاں پہنچنے کے بعد اب دیکھتے ہیں ایک شخص سامنے کھڑا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ہی حبیب یمنی ہو؟ تو کہا میں ہی یمن سے چل کر آیا ہوں, میرا ہی نام حبیب ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں بولو تمہیں میری کیا ضرورت پڑ گئی, بولو مجھ سے کیا کام پڑ گیا, مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو, کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ حبیب یمنی نے کہا میں نے سنا ہے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے اس میں کوئی شک ہے؟ میں واقعی نبی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اب وہ کہتا ہے میں کیسے یقین کروں؟ حبیب یمنی کہتا ہے میں کیسے یقین کروں آپ نبی ہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیسے تمہیں یقین آئے گا, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا میں نے سنا ہے تم جادوگر بھی ہو. تو کہا نہیں, جادوگر وہ ہوتا ہے جس کا جادو زمین کے اوپر چلتا ہے, اور نبی وہ ہوتا ہے جس کا معجزہ زمین کے اوپر بھی چلتا ہے, زمین کے اندر بھی چلتا ہے, آسمانوں پر بھی چلتا ہے, اور آسمانوں کے پار بھی چلتا ہے. اللہ اکبر. میں جادوگر نہیں ہوں, میں جادو نہیں دکھاتا, میں نبی ہوں, معجزہ دکھاتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول نے فرمایا میں معجزہ دکھاتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں کو بھیجا. اللہ اکبر. اللہ نے سب کو یہ کمال عطا فرمایا
ہے کہ وہ جب چاہے جس موڑ پر چاہے جس جگہ پر چاہے اور جس وقت چاہے اپنا معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حبیب یمنی کہتا ہے پھر سنو میری دو شرطیں ہیں، اگر وہ دو شرطیں میری پوری ہو جاتی ہیں میں تمہیں نبی مان بھی لوں گا اور تمہارا کلمہ پڑھ کر تمہارے دین میں داخل بھی ہو جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا فرماتے ہیں بول پہلی شرط کیا ہے؟ جو پہلی شرط تو بولے گا وہ پہلی شرط بھی پوری ہوگی اور اس کے بعد دوسری بھی پوری ہوگی۔ حبیب یمنی نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس وقت جو آسمان پر چاند پوری چمک اور دمک کے ساتھ، پوری آفتاب و مہتاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس وقت پوری شعاؤں کے ساتھ جو چاند دمک رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور دونوں ٹکڑے قریب نہ رہے بلکہ علیحدہ علیحدہ دکھائی دینا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی انگلی کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان کے چاند کی طرف اٹھا کر اس کو جدا جدا کیا۔ اللہ اکبر! اس انگلی کا اشارہ پاتے ہی چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف اور دوسرا ٹکڑا مغرب کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حبیب یمنی یہی تمہاری پہلی شرط تھی، اگر تمہاری پہلی شرط یہی تھی تو وہ پوری ہو چکی ہے، دوسری شرط بتاؤ۔ حبیب یمنی نے کہا دوسری شرط بعد میں پوری کی جائے گی، دوسری شرط بعد میں بتائی جائے گی۔ اللہ اکبر! پہلے یہ جو دو ٹکڑے ہیں ایک چاند کے، ان کو ایک کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چاند کو حکم دیا جو دو ٹکڑوں میں تقسیم تھا، جو دو جگہ بٹا ہوا تھا، جو علیحدہ علیحدہ تھا، ایک پورب میں تھا، دوسرا پچھم میں تھا، ایک مغرب میں تھا، دوسرا مشرق میں تھا۔ اللہ کے رسول نے دونوں ٹکڑوں کو حکم دیا ایک ہو جاؤ، تو دونوں ٹکڑے مصطفیٰ جان رحمت کے حکم کے مطابق ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حبیب یمنی حیران رہ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اب میری جو دوسری شرط ہے وہ میں خود نہیں بتاؤں گا بلکہ اے اللہ کے رسول، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو میرے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور غیب کی خبر بتانے والا بھیجا ہے، آپ ضرور غیب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر واقعی آپ علم غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ غیب کی خبریں بتائیں، تو آپ بتائیں کہ میرے دل میں دوسری شرط کون سی ہے۔ اگر آپ دوسری شرط بتائیں گے اور وہ شرط پوری کریں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب تو پھر سن لو تمہاری دوسری شرط یہ ہے کہ یمن کے اندر تمہاری ایک بیٹی ہے جو آپاہی، جو معذور ہے، ہاتھ پیروں سے لنگڑی لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ اللہ اکبر! تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری بیٹی کو یمن کے اندر شفا مل جائے تو جاؤ، میں نے مکہ میں بیٹھ کر تمہاری بیٹی کو یمن میں شفا عطا کر دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور تو کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے مکہ میں بیٹھ کر تمہاری بیٹی کو یمن میں شفا عطا فرما دی ہے۔ ارے مسلمانوں، ارے تم اپنے مقدر پر خوشیاں مناؤ، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ میرے نبی تو وہ نبی ہے جو مکہ میں رہ کر پوری دنیا کو زندگی عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی، حضرت حبیب یمنی نے اتنا سنا، سننے کے بعد قدموں میں گر کر رونے لگتے ہیں اور مچل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول سے آپ التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر دین سے وابستہ کر لے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں شامل کر لے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد حبیب یمنی کھڑے ہو کر للکار کر کہتے ہیں اے ابو جہل سن لے، اے امیہ سن لے، اے عتبہ شیبہ سن لو، اے مکے کے بڑے بڑے کافر
کافرو اور اے مکے کے در و دیوار تم بھی سن لو، آج سے حبیب یمنی صدق دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کل تک جو حبیب مصطفیٰ کا دشمن تھا، آج سے وہ حبیب مصطفیٰ کا جانثار بن گیا ہے، آج سے وہ حبیب مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حبیب اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی بیٹی کو جا کر دیکھ لو۔ اللہ اکبر، حبیب یمنی اب مکہ سے یمن کی طرف اپنا رخت سفر باندھتے ہیں اور یمن میں پہنچ جاتے ہیں۔ یمن پہنچ کر اپنے گھر میں پہنچے، اللہ اکبر، گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازے کو کھولنا چاہا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اندر سے دروازہ بند تھا۔ اللہ اکبر، اب سوچ کر حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے، جس دروازے کو میں کھول کر گیا تھا وہ دروازہ بند پا رہا ہوں، جس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھول کر گیا تھا آخر وہ دروازہ بند کس نے کیا ہوگا؟ میری بیٹی تو چل پھر نہیں سکتی، میری بیٹی تو دیکھ نہیں سکتی، میری بیٹی تو کچھ کر نہیں سکتی، پھر یہ میری بیٹی نے تو نہیں کیا ہوگا، آخر یہ کیا تو کیا کس نے ہے؟ دروازے کو دستک دیا، اللہ اکبر، اندر سے بیٹی، وہی بیٹی جو کل تک آپاہی جو معذور تھی، وہی بیٹی جو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہی بیٹی جو سن نہیں سکتی تھی، وہی بیٹی جو چل پھر نہیں سکتی تھی، وہی بیٹی جو کچھ بول نہیں سکتی تھی، وہی بیٹی جو کچھ کر نہیں سکتی تھی، وہی بیٹی چل کر دروازے پر پہنچتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے۔ اللہ اکبر، حبیب یمنی پر پہلی نگاہ پڑی اور نگاہ پڑتے ہی فوراً قدموں پر گر جاتی ہے اور بیٹی پکار کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ غور کریں، ادھر باپ نے تو کلمہ، مصطفیٰ جان رحمت نے باپ کو کلمہ پڑھایا، یعنی حبیب یمنی کو کلمہ پڑھایا، لیکن حبیب یمنی کی بیٹی کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ غور کریں، حبیب یمنی نے کہا بیٹی ارے یہ تو بتاؤ کہ یہ کلمہ تو فقط میں ہی جانتا ہوں، یہ تو صرف میں نے ہی پڑھا ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا، تمہیں کیسے یاد ہو گیا؟ اللہ اکبر، حضرت حبیب یمنی کی بیٹی کہتی ہے ابا جان میں سب بتاؤں گی، پہلے گھر میں چلو۔ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد حبیب یمنی کہتے ہیں بیٹی تم تو صحیح سلامت ہو، تمہارے ہاتھ پیر بھی صحیح ہے، تمہاری آنکھ ناک بھی صحیح ہے، تمہارے کان بھی صحیح ہے، تم چل پھر سکتی ہو، تم بول چال سکتی ہو، تم دیکھ سکتی ہو، تم بول سکتی ہو، تم کام کاج کر سکتی ہو، آخر یہ سب چیزیں کہاں سے میسر ہوئی؟ تو آپ کی بیٹی پکار کر کہتی ہے ابا جان آج سے 3 دن پہلے اللہ اکبر میں سو رہی تھی لیکن قسمت جاگ رہی تھی، میں سو رہی تھی میری قسمت بیدار تھی، میری قسمت جاگ رہی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں ایک نورانی چہرے والا، ایک کالی زلفوں والا، ایک کالی کملی والا اپنی زلفوں کو لہراتا ہوا چاند سے چہرے والا۔ اللہ اکبر، میری آنکھوں نے اس سے پہلے تو کبھی کسی کو دیکھا نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی کسی آنکھ نے اتنا حسین و جمیل چہرہ کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ نورانی چہرے والا میرے پاس آ کر کہتا ہے بیٹی ہم مکہ میں تمہارے باپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور یمن میں تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ میں نے اتنا سن کر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جیسا ہی میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے مجھے صحت جسمانی اور صحت روحانی دونوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔